بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش دلی سے سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل اللہ آلمائٹی ون کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسے بچے تھے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت رکھے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے بغض اور دشمنی رکھے گا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پورے 1 سال بڑے تھے۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے اور پھر ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جیسے میں نے حسن کی پیدائش پہ حسن کا نام حرب رکھا تھا تو آپ نے منع فرمایا اور حسن رکھ دیا، اس بار میں نے جعفر نام رکھنے کا سوچا ہے، مگر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن سے 1 سال چھوٹا ہے تو اس کا نام حسین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نام مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا ہوں؟ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے اور دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے اور حضرت فاطمہ ان کو روتے دیکھ کر اٹھنے لگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم آرام کرو، اور خود ایک برتن لیا اور آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکالنے لگے اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام حسن اور حسین مسجد میں آ گئے اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس آ پہنچے اور وہاں پر کھیلنے لگے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک یہ دونوں بچے میری پیٹھ سے اٹھ نہ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے سجدہ ختم نہیں کیا جب تک کہ دونوں بچے خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے اترے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اس لیے لمبا کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جائیں تو دونوں بچوں کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں آپ پر وحی نازل تو نہیں ہوئی یا پھر آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ ناظرین، یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے پیارے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، امام حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں اور بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے
اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور سارے صحابہ علیہ السلام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو ڈھونڈو۔ سارے صحابہ کرام حضرت حسن اور حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دونوں ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کے دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے جنگل میں نکل نہ جائیں۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں گھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے لگایا اور ان کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو دائیں اور حسین رضی اللہ عنہ کو بائیں کندھے پر بٹھایا اور ان دونوں کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا، اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کھیل کود میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حسین رضی اللہ کو گود میں اٹھانا چاہا، مگر آپ علیہ السلام آگے آگے بھاگتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آغوش میں لے لیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن اور حسین کے بچپن کا عالم تھا کہ ایک دن انہوں نے ایک تختی پہ کچھ لکھا اور دونوں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تختی لے کے گئے اور کہا کہ ہم دونوں میں سے کس نے بہتر لکھا ہے، تو حضرت علی فرمانے لگے کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہے تاکہ ان میں سے کسی کا بھی دل نہ دکھ جائے، تو انہوں نے ان کو ان کی والدہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ ان سے پوچھیں۔ جب امام حسن و حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا تو آپ بھی دونوں میں سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھیں، تو آپ نے ان دونوں کو فرمایا کہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھ لو، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہی سوال دوبارہ دہرایا کہ دونوں میں سے کس کی لکھاوٹ سب سے بہتر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک سیب لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں یہ سیب اچھالوں گا، جس کی طرف بھی یہ سیب گرے گا اس کی لکھاوٹ سب سے بہتر ہوگی۔ آپ نے سیب اچھالا تو سیب کٹ کر دو حصوں میں دونوں شہزادوں کی طرف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن و حسین کا ایک اور واقعہ ہے کہ عید الفطر سے ایک رات پہلے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، ہمارے سارے دوستوں نے عید کے لیے نئے جوڑے لے لیے، ہمارا نیا جوڑا کہاں ہے؟ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، اگلے سال نیا جوڑا لا کر دوں گا۔ آپ دونوں مایوس ہو کر سیدہ فاطمہ کے پاس آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ دونوں کو سمجھایا اور پھر آپ دونوں سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ایک درزی آیا اور دونوں امام کے لیے کافی خوبصورت جوڑے دے گیا۔ آپ سوچنے لگی کہ شاید یہ جوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ صبح شہزادے جوڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے
تو سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا آپ کے بھیجے ہوئے جوڑے ہمیں بہت پسند آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوڑے میں نہیں بھیجے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کل رات جو درزی آیا تھا وہ درزی میں تھا اور وہ جوڑے جنتی جوڑے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہا تھا لیکن وہ غلط وضو کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس بزرگ سے کہا تو اس کی دل آزاری ہوگی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس نے اچھا اور بہتر وضو کیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم دونوں شہزادوں نے بہتر وضو کیا، میں ہی غلط وضو کر رہا تھا۔ امام ہو تو ایسا سمجھا بھی دیا اور سکھا بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن اور حسین کے بچپن کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن دونوں اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی کشتی دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی بڑھا رہے ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ سب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی کہ بابا جان، آپ امام حسن کی حوصلہ افزائی بڑھا رہے ہیں، حالانکہ امام حسین تو چھوٹے ہیں، تو آپ کو امام حسین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اس وقت امام حسین اکیلے نہیں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور میں امام حسن کی حوصلہ افزائی بڑھا رہا ہوں تاکہ امام حسن اکیلے نہ پڑ جائیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور جسے میں دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے نعمتوں سے سرشار کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، میں خود اس سے دشمنی کروں گا اور خدا بھی اس سے دشمنی کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین کو پھیلانا ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔